نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ جاگنے کے آداب اور اذکار پڑھیں گے کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کیا کریں، اپنے دن کا آغاز کس طرح سنت کے مطابق کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے چہرے پر سے نیند کے آثار کو مٹانا۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے کس طرح؟ جیسے بچے کرتے ہیں نا، مٹھیاں بند کر کے اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ اور پھر اسی طرح اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جسم اکڑا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پر اس کو خود اپنے آپ کو دبانے کی ضرورت ہے تو اپنے اپنی طبیعت کے مطابق آپ خود کو جگانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اکوپریشر کے ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ خود کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی بھی طرح آپ کو صبح اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ایسی تھکاوٹ کی وجہ سے کہ ساری رات سونے کے باوجود آپ نہیں جاگ پاتے پراپر طریقے سے، تو اس صورت میں آپ کو ضرور ایسے طریقے سیکھ لینے چاہیے کہ جب اٹھیں آپ تو واقعی فریش ہوں اور دن کا آغاز پراپر طریقے سے کر سکیں، کیونکہ جس چیز کا آغاز اچھا نہ ہو اس کا انجام کیا اچھا ہوگا۔ تو اس میں ہمیں بہت کانشیسلی اور بہت توجہ کے ساتھ اپنی اصلاح کے طریقے سوچنے ہیں کہ ہم جب اٹھیں تو ایک تو سنت کے مطابق عمل کریں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی بھی طرح سے ضرورت ہے اپنے علاج کی تو اس پر بھی توجہ دیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھو لینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوا تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں تھا۔ ابھی تو ٹیپ وغیرہ ہوتی ہے نا، تو ٹیپ کو تو آپ ویسے ہی کھول لیتے ہیں، لیکن جب باقاعدہ کوئی ایسے لوٹے وغیرہ یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، وضو کے لیے پانی لپ بھر کے، یعنی اب تو ہے نا کہ مگ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے لوگ پانی نکال لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں اور آج بھی بہت سی جگہوں پر ایسے حالات ہیں کہ لوگ ہاتھوں سے ہی پانی لیتے ہیں، تو گندے ہاتھ کو پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ساری چیزیں وضو میں شامل ہیں، یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد کلی وغیرہ کرنا، ناک صاف کرنا، منہ دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کو تازہ دم اور خوش مزاج ہو کر اٹھتا ہے، ورنہ تمام دن بد دل اور سست جسم رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ اٹھتے ہیں اور وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کی کیفیت اس طرح نہیں ہوتی جو ایک پراپر طریقے سے وضو اور نماز پڑھنے والے کی ہوتی۔ اب اگر آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں اور آپ کو وضو نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، تو آپ اپنے اوپر سے اسے خاص قسم کے ڈپریشن کی کیفیت یا سستی یا بیزاری کی کیفیت کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جی ہاں، ان ڈیز میں وضو کرنا منع نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنے کی تو اجازت نہیں، لیکن وضو کرنا منع نہیں ہے۔ آپ اسی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں، اچھی طرح ناک صاف کریں، مسواک خوب اچھی طرح کریں، اور جیسے وضو کرتے ہیں اسی طرح پورے ہاتھ کو دھو لیں۔ اگر نہانا چاہے تو نہا بھی سکتے ہیں، نہانا بھی منع نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی اور کام کاج کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے بھی ذکر اذکار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ جو کیفیت ہے ایک گھٹن کی سی یا تنگی کی، وہ دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ لوگ مسواک کتنے منٹ تک کرتے ہیں؟ تقریباً مسواک کتنی دیر تک کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 15 منٹ کرتے؟ میں 15 منٹ مسواک کرتی ہوں، مسلسل 15 منٹ، کیونکہ مسواک ایسی چیز نہیں ہوتی ٹوتھ برش کی طرح کہ جس کو آپ 2 دفعہ ادھر ادھر کریں اور آپ کا منہ صاف ہو جائے، کیونکہ اگر آپ ایک ایک دانت کو باہر سے اور اندر سے اور پھر تالو اور پھر ٹنگ اور پورے ایریے کو، حتیٰ کہ آپ اپنے ٹانسلز وغیرہ ہیں وہاں تک اگر آپ مسواک لے جاتے ہیں اور پوری طرح کلین کرتے ہیں تو اتنا ٹائم تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اس وقت بھی میری تسلی نہیں ہوتی کہ واقعی چھوڑ دینا چاہیے، صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت وقت جا رہا ہے تو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ 3 منٹ میں کوئی مسواک نہیں ہوتا، اور نہ دانت صاف ہوتے ہیں نہ منہ صاف ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا انکریز کر لیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ اٹھے ہی دیر سے
کیونکہ جو دیر سے اٹھے گا وہ یہ نہیں کر سکے گا. اس کے لیے آپ کو 15 منٹ کم از کم پہلے اٹھنا پڑے گا. اور اگر آپ دیر سے اٹھیں کسی وجہ سے اور اس وقت آپ کو وقت نہیں ملا تو آپ کیا کر سکتے ہیں, واک کے دوران یا کسی بھی اور کام کاج کے دوران آپ مسواک کرتے رہیں. مثلاً اگر آپ ایک اسٹریچ میں نہیں کر سکتے تو 2-3 وقفوں میں کر لیں, لیکن صحیح معنوں میں منہ کی صفائی اگر ہو جائے تو آپ بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو جو منہ سے اسمیل آنے کی بیماری ہوتی اور اس سے دوسروں کو کس قدر اذیت ہوتی, فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی. اب آپ دیکھیے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی, آپ کے پاس کھڑے ہونے والوں کو سخت تکلیف ہو رہی, ان کی نماز کا بھی خشوع ختم ہو گیا اور فرشتے بھی آپ سے دور ہو گئے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے چلے جا رہی. تو کیا اس کا علاج کرنا ہمارا فرض نہیں؟ تو اس کے علاج میں سب سے اہم نسخہ کیا ہے؟ مسواک کرنا اور کافی دیر تک کرنا, حتیٰ کہ یہ بیماری ختم ہو جائے. صرف چند چیزیں, کوئی سونف کھا لیے, کوئی الائچی کھا لی, تو اس سے تو وقتی طور پر آپ اس کو فریش کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی خوشبو آ جائے آپ کے منہ سے, لیکن آپ کے سانس کے ساتھ جو گندگی آ رہی ہے وہ نہیں رک سکتی جب تک آپ اس کا پراپر علاج نہیں کرتے. اور اس کے علاج میں نمبر 1 نسخہ یہی ہے کہ صبح سویرے اچھی طرح مسواک کریں, زبان اور تالو اور پورے منہ کے ہر حصے کو اچھی طرح صاف کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوڈ بھی استعمال نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آئے, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے. تو ذکر کی حالت میں تو ہم بھی اللہ سے بات کر رہے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبح اٹھتے وقت کچھ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ سارا وضو وغیرہ کر کے پھر آ کے سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ رہے ہیں. سو کر اٹھنے کی دعا کب پڑھی جائے گی؟ فوراً بعد. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی جاگے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے, اور ہر روز ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں, سوتے اور جاگتے ہیں. اگر ہم عادت بنا لیں کہ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو زبان پر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہی کا ذکر ہوگا, اللہ ہی کی طرف دوڑیں گے. تو یہ عادتیں آپ کو دنیا میں بنانی پڑیں گی, اس زندگی میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ آخرت میں اللہ کے مقرب یا پسندیدہ بندوں صالحین میں شامل ہو سکیں. بیدار ہونے پر نیند کا غلبہ دور کرنے کے لیے آنکھیں وغیرہ ملنے کے بعد سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ یعنی وہی ہے زوجہ حضرت میمونہ کے گھر میں ایک رات گزاری. وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض کی طرف لیٹ گیا. عرض کس کو کہتے ہیں؟ چوڑائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیے کی لمبائی پر آرام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات گزر گئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد آپ بیدار ہوئے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کچھ پہلے کچھ بعد؟ کیونکہ اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ ایگزیکٹ ٹائم دیکھ کے بتاتے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملی. پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں. کہاں سے شروع ہوتی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب آخر تک. اسی طرح سو کر اٹھنے پر معوذتین بھی پڑھی جائیں گی. عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی 2 صورتیں پڑھیں. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا اے عقبہ تم کیا سمجھے؟ یہ 2 صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. ٹھیک ہے؟ تو صبح شام کی دعا میں ہم 3 بار ان کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ پڑھنا بھی کافی ہو جاتا ہے اگر آپ اس ترتیب سے پڑھتے ہیں. اٹھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ کتنے بجے کا الارم لگاتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا بچوں کی کتابیں اس میں 7 بجے کے الارم کی گھڑی بنی ہوتی ہے اور وہ اٹھتے ہی 7 بجے ہیں, اور بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ شاید اٹھنے کا وقت ہی 7 بجے. تو ہمارے دین میں صبح اٹھنے کا وقت جو ہے وہ اذان سے بھی پہلے کا ہے. اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں تو کچھ مشکل نہیں, صرف یہ کہ اٹھنے کا ایک وقت فکس کر لیں. جب وہ ٹائم فکس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ آپ کو جگا دیتی ہے, پھر اس کے بعد سونا بوجھل لگنے لگتا ہے. ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا
رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. نصف رات کے بعد اٹھنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور اس کے بھی آخری حصے میں فجر سے کچھ دیر پہلے ہو جائے تو یہ بھی بہت کم لوگ اٹھتے ہیں، لیکن اٹھنے کا یہ وقت بہت بہترین ہے. اس وقت میں اٹھنے والے کا اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھیے دیوار کے باہر تو نہیں آپ دیکھ سکتے، کہاں سے دیکھ پا رہے ہیں؟ شیشے سے. ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے، یعنی اتنے خوبصورت گھر کس کے ہوں گے؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. ایسے لوگوں کو وہاں بنے بنائے گھر ملیں گے. دنیا میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ رات کے اس حصے میں اٹھ جائیں تو آپ کو اتنا بہترین گھر ملے گا، تو کتنے لوگ ضرور اٹھیں گے؟ سبھی اٹھیں گے، کوئی بھی نہیں سوئے گا. کیوں؟ کیونکہ یقین ہوگا نا ان کو. آخرت کے بارے میں ہمیں شاید یقین نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ ہے. عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اور بھی تو نہیں کر رہے، دوسرے نہیں کر رہے تو ہمیں کیوں کرنا ہے؟ کیا یہ تینوں کام بہت ہی مشکل ہے؟ اچھی بات کرنا واقعی مشکل ہے مشکل. کیوں؟ کیونکہ سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے نا. اچھی بات کرنے کے لیے آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات بہت مثبت ہونے چاہیے. اگر آپ کا دل اچھا نہیں، آپ کی سوچ مثبت نہیں، تو آپ کی بات کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. بھلے آپ حدیثیں بھی کوٹ کریں، قرآن کی آیات بھی سنائیں، تو بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ موقع محل کے بغیر اپنے فائدے میں جو حدیثیں اور آیتیں آتی ہیں وہ دوسروں کو مارتے رہتے ہیں. سناتے نہیں، مارتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی مقصد پورا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی کوئی حدیث یا آیت دوسروں کو سنائیں گے. بظاہر دیکھنے میں اچھی بات ہے آیت اور حدیث، لیکن کیا اس کا امپیکٹ بھی وہ آ رہا ہے؟ جس کو آپ کسی ایسے موقع پر آیت سنا رہے ہیں کہ وہ سننے کو تیار نہیں، یا وہ اس کے فائدے میں نہیں، آپ کے اپنے فائدے میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اور زیادہ دین سے دور ہو جائے. تو آپ نے قرآن سنا کر لوگوں کو اللہ کی محبت اگر نہیں دلائی اور دور کر دیا، تو پھر آپ کے اس سنانے کو اچھی بات کہی جائے گی. اچھی بات کرنا کیوں مشکل ہے؟ کوئی بتائے گا؟ چلیے اب سوچیے، ذرا غور کیجیے، دن میں کتنی بار آپ اچھی باتیں سنتے ہیں؟ کلاسز وغیرہ کو چھوڑ دیجیے، عام روزمرہ زندگی کی بات ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، گھر والوں کی، آپ کے بہن بھائی آپ سے جو باتیں کرتے ہیں یا آپ ان سے جو بات کرتے ہیں، یا اپنے نیبرز کے ساتھ یا اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ انفارمل جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں، یا آپ کو جو سننے کو ملتی ہیں دوسروں سے، آپ کچھ بتائیں گے کہ ان میں سے کتنی فیصد باتوں پہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کی روح سیراب ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر ایک موٹیویشنل لیول بڑھ جاتا ہے. اور کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو صرف کسی کی جلی کٹی بات یا منفی بات آپ کا سارا مورائل ڈاؤن کر دیتی. تو کیا کہیں گے؟ کتنی باتیں اچھی ملتی ہیں اور کتنی باتیں اچھی نہیں ملتی. غور کیجئے نا، سوچئے. دیکھیے اس بات پر میں کیوں ٹھہری ہوں کہ اگرچہ بات ہو رہی تھی صبح جلدی اٹھنے کی، لیکن بعض لوگ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، صبح جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں، لیکن بات اچھی نہیں کرنا جانتے. دوسری بات جو تھی وہ تھی کھانا کھلانا، اور تیسری بات جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرنا، صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے. جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ کیا ہم ان میں ہیں کہ نہیں. ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. ایک وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی، یعنی سارے بھاگ گئے، لیکن وہ ان کے بعد اللہ کے لیے لڑتا رہا، قتل ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اسے کفایت کی. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کروا رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو نہ جنگ کرنے والوں میں سے، نہ کہیں جانے والوں میں سے، تو ہم پہ تو یہ لاگو ہی نہیں آتی بات. کس اور موقع پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے سب بھاگ جائے اور آپ پھر بھی جمے رہیں؟ صفائی ڈیوٹیز، ٹھیک ہے، یعنی سب بھاگ گئے، سب چلے گئے، سب چھوڑ گئے چیزیں یا کام پورا نہیں کیا، اور آپ ایک ایک کا کام پیچھے سے سمیٹ رہے ہیں، چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور بڑبڑا بھی نہیں رہے، اور صرف اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. اکیلے کام کرنا پھر مشکل تو ہوتا ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں. جب آپ کے ساتھ والے چلے جاتے کسی کام کو چھوڑ کر، اس وقت کوئی بھی اچھا کام کرنا اور اس پر جمے رہنا وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے.
ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو اور وہ خیر اور بھلائی کا کام کرتا رہے. مثلا جب سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے نماز آسان ہوتی ہے، لیکن جب فرض پڑھ کے سارے ادھر ادھر کھسک جائیں تو آپ کے لیے سنت نفل پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اس وقت آپ پھر جم کے لگے رہیں کہ نہیں مجھے تو اپنے رب کی خاطر یہ کام کرنا ہی ہے. تو جب کوئی نہ کر رہا ہو اس وقت نیکی کا کام کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. دوسرا وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا، آرام بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے سب آرام اس لیے چھوڑا کہ مجھ سے بات کرے آ کر. ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم کس کس موقع پر اس کا عملی ثبوت بھی دیتے ہیں. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے اکیلے میں بات کریں، نہیں اکیلے میں بات کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور اکیلے میں اس وقت جب سب سو رہے ہوں ہم بات کرنے کے لیے اٹھے ہی نہ اور تیار ہی نہ ہو. کیسی محبت ہے. صرف اس وقت تو ہم اللہ کا نام لے لیں جب اور لوگ بھی لے رہے ہوں اور اس وقت چھوڑ دیں جب اور کوئی نہ لے رہا. تو اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں کہ جب لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کرتی رہتی، جب لوگ نمازیں مختصر کر دیتے ہیں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ پڑھتی رہتی، جب اور کوئی قرآن گھر میں نہیں پڑھ رہا ہوتا تلاوت جیسے صبح کی اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ سب سو گئے نماز پڑھ کے میں بھی سو جاؤں، لیکن آپ چپکے سے کھسک کے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ اپنی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. تو ان سارے مواقع کا جائزہ لیجئے کہ جہاں لوگ جب چھوڑ جائیں کسی خیر بھلائی کے کام کو یا کسی ایسی جگہ جہاں دنیاوی لذت اور آرام ہے اور آپ اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں. تیسرے وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، سب جا رہے ہیں اکٹھے کئی ٹرپ پر، وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور چور ہو گئے ہیں، بالآخر سو گئے ہیں، لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنی شروع کر دے. مجھے لگتا ہے یہ تینوں میں سے زیادہ بلند درجے پر ہے، کیونکہ ایسے وقت میں تو انسان کو اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. عموماً جب لمبے سفر سے آتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے کہ وہیں سے نماز پڑھ کے ہی آ جائیں، گھر آ کے نماز نہ پڑھنی پڑے. تو تھکاوٹ کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ان کاموں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. پھر تہجد کا وقت قبولیت کا خاص وقت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری انتہائی رات باقی رہ جاتی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ یہ پابندی تم سے پہلے قوموں کے نیک لوگوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے، اور یہ تمہارے لیے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور کوتاہی کو مٹانے والا اور گناہوں سے باز رکھنے والا ہے. یعنی تہجد انسان کے اندر ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، برائیوں کی اٹریکشن کم ہو جاتی ہے. پھر شکر گزاری کا ذریعہ ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل قیام فرمایا، یعنی رات کو لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے. تو آپ سے عرض کیا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں جو اس نے احسان مجھ پر کیا، یعنی شکر گزاری میں زیادہ عبادت نہ کروں. پھر اسی طرح یہ کہ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہو تو اس وقت اگر آپ کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زیادہ یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مصحف کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ طویل قیام ہو، طویل قرات ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے کرتے اور کبھی آہستہ آواز سے، دونوں طرح کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بلند پڑھا جائے اور کبھی کبھی صبح اٹھ کے دل چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہے. تو دونوں طریقے موجود ہیں. عاصم بن حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل کس چیز سے شروع فرماتے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی جو پہلے کسی نے نہیں پوچھی. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور پھر دعا پڑھتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اور پھر آخر تک قیامت کے دن کی تنگی سے بھی پناہ مانگتے. ایک اور دعا ہے سیدنا عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، آخر تک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کا ہم نے پوسٹر بھی الگ بنا کے رکھا ہوا، جن لوگوں کو زبانی نہ آتی ہو وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو پہ لیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ پھر نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب آپ فجر ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے فجر کی نماز کے بعد، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، یہ کون سی نماز ہے؟ اشراق، تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے تاکید کے لیے لفظ مکمل تامتن 3 بار دہرایا، مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان تہجد سے لے کر فجر اور فجر کے بعد اشراق تک کا وقت اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن زندگی میں مثلا شادی سے پہلے آپ اس طریقے کو بہت آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جب شوہر اور بچوں کی مختلف ضروریات آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر ان بچیوں سے میں کہوں گی کہ جن کے اوپر ابھی ایسی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ اپنی دن بھر کی روٹین کو اس طرح سیٹ کریں کہ فجر سے کچھ پہلے اٹھنے کی عادت ڈال لیں۔ اگر ابھی آپ ڈالیں گے اور اس میں دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، اور اس سے بہت ساری برائیوں سے بچ بھی جائیں گے۔ اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ ان 7 لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو پھر تہجد وغیرہ پڑھ لیں گے، نہیں، ابھی سے شروع کیجئے، ابھی سے آغاز کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں، ایسی نشانیاں رکھی ہیں وفی انفسکم، کہ جس میں اس دور کے لوگوں کے لیے اور آج بھی جن کے پاس الارم کلاکس نہیں ہیں یا اور ایسے اسباب نہیں ہیں، تو اگر آپ اپنے آپ کو آخری عمل کے طور پر 3 سے 5 دفعہ یہ کہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، تو آپ کے برین کے اندر وہ چیز سٹور ہو جائے گی، اور پھر وہ وقت جب آئے گا تو برین آپ کو جگا دے گا۔ سورۃ مزمل بہت موٹیویشنل سورت ہے۔ کسی نے لکھا ہے، استاذہ آپ نے حرام کھانے کا ذکر کیا، مجھے آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال اور واقعہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں، پر میرے دل میں بہت کھٹکتا ہے۔ ہم 3 فرینڈز کو یونیورسٹی میں پارٹی کے لیے 2000 روپے کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ اس وقت ہم لوگوں کو آئیڈیا آیا کہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے یہ کہہ کے مانگیں کہ ایک غریب عورت ہے، جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا کر کہ دنیا میں کتنی غریب عورتیں ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ان کا نام لگا کر مانگ لیا تو بات تو سچ ہی ہوگی۔ یعنی ہم نے تعویل کر لی کہ ایک غریب عورت ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور ہم نے یہی کیا۔ سب نے ہماری ہیلپ کی اور آخر کار ہمارے پاس 2000 روپے آ گئے اور ہم نے خوب پارٹی انجوائے بھی کر لی۔ مجھے بتا دیجئے کہ کیا ہم نے حرام کھایا؟ اگر ایسا ہے تو میں اس کا مداوع کیسے کروں؟ کیا مجھے اصل میں کسی ضرورت مند کو 2000 روپے دینے ہوں گے، یعنی حقیقی ضرورت مند کو؟ پلیز میری مدد کریں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کی، ان 3 فرینڈز نے مل کر دھوکے سے اسٹوڈنٹ سے پیسے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کرے جسے اللہ نے حرام کیا۔ یعنی انسان کے لیے کسی بھی حرام کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ صرف حرام طریقے سے پیسہ کمانا ہی نہیں، بلکہ غیبت، جھوٹ، کوئی بھی حرام کام جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ غیرت آتی ہے۔ ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کر کسی کا مال لینا کیا ہے؟ حرام کام کا ارتکاب کرنا، اور وہ مال بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو ایسا کرے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی پارٹی کے لیے حرام طریقے سے مال کما کے کسی کے مال سے کچھ کھائے تو یہ غیر طیب بھی ہوگا اور حرام میں ہوگا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر کسی کا مال ہنسی مذاق میں بھی لینے کی اجازت نہیں۔ اگر یہ کہنا کہ ہم کسی سے مذاق کر کے یا کسی کے ساتھ ٹرک کر کے کچھ لے رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً۔ کوئی کسی کی کوئی چیز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً، نہ چوری کے ذریعے
نہ دھوکے کے ذریعے اور نہ ہی مذاق کرتے کرتے کہ میں تو تمہارا دل دیکھ رہا تھا. پھر جھوٹ بولنا جو ہے قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہی آتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب. اور جب انسان چوری کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو دراصل جھوٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس پر جھوٹ سے کام لیتا ہے. اور منافق کی علامات میں سے پہلی علامت جس کے اندر جھوٹ پایا جائے وہ پکا منافق ہے. یعنی جھوٹ اتنی بری خصلت ہے کہ جس کے اندر ہے اس کو منافق ہونے کا ٹھپا لگا دیا گیا. اور منافق کا انجام کیا؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. اور سنجیدگی یا مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے لا يصلح منه جد ولا هزل. سنجیدگی یا مذاق کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنا درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے شخص سے بیزاری کا اعلان کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور ایک روایت میں ہے صحابہ کے نزدیک زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی. سب سے زیادہ صحابہ جس سے نفرت کرتے تھے وہ جھوٹ تھا. کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا. یعنی آپ کا معاملہ اس سے یا اس کی جو ایک عزت یا ایک مقام ہوتا تھا وہ آپ کے دل سے اتر جاتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. اس واقعے میں پہلی چیز کیا تھی؟ جھوٹ بولنا. انہوں نے جھوٹ بولا. دوسری کیا ہے؟ دھوکہ دیا. کس کو؟ جن سے پیسے مانگے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے. آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو انگلیاں تر ہو گئی. آپ نے غلے کے مالک سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا. آپ نے فرمایا کیا یہ تر حصہ تم اوپر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا من غش فلیس منی. جو کسی کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں نا، کسی غریب عورت کا بہانہ کر کے مال چھین رہے ہیں. دھوکہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رعایا کا نگہبان بنے پھر اسے دھوکہ دے وہ جہنم میں جائے گا. پھر لا علمی میں بھی کسی کا مال استعمال کرنے کی ممانعت ہے. ایک انصاری سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوئے قبر کھودنے والے کو تاکید کر رہے ہیں کہ پاؤں کی طرف اور کھولو، سر کی طرف ذرا اور کشادہ کرو، یعنی اچھی طرح قبر کھودو. جب آپ تدفین سے فارغ ہو کر لوٹے تو ایک عورت کی طرف سے ایک شخص آپ کو دعوت دینے آیا. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. کھانا لایا گیا تو پہلے آپ نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بڑھایا، کھانا شروع کر دیا. ہمارے بڑوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ہی لقمے کو دائیں بائیں گھما رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جو مالک کی مرضی کے بغیر حاصل کی گئی، یعنی یہ کچھ کھانا ٹھیک نہیں. یہ سن کر اس عورت نے کہلوایا کہ یا رسول اللہ میں نے بقیع میں اپنا ایک آدمی بکری کی خریداری کے لیے بھیجا، اسے بکری وہاں نہ ملی تو میں نے اپنے پڑوس کے پاس کہلا بھیجا کہ جو بکری تم نے خریدی ہے وہ اسی قیمت پر مجھے دے دو. اتفاق سے وہ پڑوسی بھی گھر میں موجود نہ تھا. میں نے اس کی بیوی سے کہہ بھیجا تو اس نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی. آپ نے فرمایا گوشت قیدیوں کو کھلا دو. تو کسی کی مرضی کے بغیر، یعنی جس سے قیمت دی جو گھر میں لایا اس کی مرضی کے بغیر اس کو ادھر ادھر کرنا یا اس کو استعمال کرنا یہ بھی دھوکے میں آتا ہے اور یہ بھی درست نہیں. پھر لوگوں سے مانگنا اور ناحق سوال کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. اب آپ دیکھیں کہ پارٹی کی خواہشہ کچھ کھانے کی یا کوئی جنک فوڈ وغیرہ کی اور آپ دوسروں سے مانگ کے کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا. تو چہرے پہ اگر گوشت نہ ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ بدصورت ہونے کی. اور کتنا بھیانک چہرہ، آپ سوچئے ذرا. اگر کوئی کھوپڑی آپ نے ایسی دیکھی ہو جس کے اوپر سے گوشت اتر چکا ہو، اس کے دانت نکلے ہوئے ہوں اور اس کی آنکھیں اندر کو گھسی بھی ہوں، کیا صورت اس کی ہوگی؟ تو جو لوگ دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو صرف اپنی خواہشات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کسی سے کہتے ہیں میرے فون میں کریڈٹ ڈلوا دو، کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے کھانا کھلا دو، کسی کو کچھ کسی کو کچھ. کیونکہ مانگنے کی بھی ایک عادت ہوتی ہے بری. جب وہ عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان باز نہیں آتا. اس کو اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک وہ کسی نہ کسی سے کچھ ہتھیار نہ لے، کچھ لوٹ نہ لے. تو یہ عادت بھی بہت ہی بری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاجی کے بغیر سوال کیا گویا وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے، یعنی اسے حقیقی ضرورت نہیں ہے. تب یہاں اس پارٹی میں کوئی حقیقی ضرورت نہیں تھی. تو اگر کوئی شخص اس طریقے پر کسی سے کچھ مانگ کے کھا رہا ہے تو پیٹ میں آگ کھا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناقابل برداشت محتاجی کے بغیر مانگے، یعنی حد سے زیادہ مجبور ہو جائے، جو اس کو یا اس کے گھر والوں کو لاحق ہو، وہ قیامت کے دن ایسا چہرہ لے کر آئے گا جس پر گوشت نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا مانگنا قیامت کے دن اس کے چہرے پر بدنما دھبا ہوگا. یعنی آپ کے پاس ہے اور پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں لوگوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پہ فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو یہ عمل کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی گوشے سے، اس میں ایک نہیں کئی ایک خرابیاں ہیں، کسی بھی اعتبار سے یہ عمل درست نہیں. انسان کسی سے مانگ مانگ کر پارٹی کرے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے الہدیٰ میں ہمیشہ پارٹی کے موقع پر ایک ڈبہ رکھ دیا جاتا. مجھے نہیں معلوم اب کیا روایت ہے یا نہیں، لیکن ہمیشہ ڈبہ رکھ دیا جاتا کہ سب لوگ اس میں ڈال دیں، جو اس میں سے نکلا اتنی پارٹی کر لیں گے، جو جتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن مانگ مانگ کے کہ تم ادھر لاؤ، تم لاؤ، تم لاؤ، پھر ہم اس کی پارٹی، کس قسم کی پارٹی جو مانگے تانگے پر ہو. اب ایسے اگر ہو چکا کسی سے، کسی نے کسی کا مال چرایا یا ہتھیایا یا دھوکہ دے کے لیا یا مانگا یا کچھ بھی کیا، تب کیا کرنا چاہیے؟ ازالہ تو کرنا ہے نا دنیا میں. کیا کرنا چاہیے؟ نہیں پتا. توبہ کرنی چاہیے. یہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ سارے ایک دم توبہ کا لفظ بولیں گے، لیکن شاید ادھر خیال ہی نہیں کیا کہ توبہ کرنے کی چیز، کیونکہ انہوں نے آخر میں یہی پوچھا ہے کہ میں دعویٰ کیسے کروں، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب کیا کروں. تو اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا اور پھر اپنی فکر مندی کا اظہار کیا اور یہ اس کا مداوع بھی کرنا چاہتی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ایسا کچھ بھی ہو چکا ہو زندگی میں تو اللہ سے سچی توبہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے والا، حقیقی توبہ کرنے والا ایسا جس نے گناہ نہیں کیا، یعنی وہ بالکل پہلے کی طرح ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کر لو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. سورۃ النساء 17. اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے تو جلدی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ دیر نہیں کرنی چاہیے توبہ کرنے میں، فوراً ہی کر لینی چاہیے. اس کے لیے اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل انسان پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، یعنی پوری توجہ سے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے. بہتر تو یہ کہ جن لوگوں سے پیسے لیے گئے انہی کو لوٹائے جائیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی بھی ضرورت مند کو وہ 2000 روپے دے دیے جائیں. کیونکہ توبہ میں کیا شامل ہے کہ جو کسی کا مال ہتھیایا اس کو لوٹایا جائے، کیونکہ دینے والوں نے کس نیت سے دیا تھا؟ ضرورت مند عورت کو دینے کے لیے، تو اتنا ہی پیسہ کسی ضرورت مند عورت کو دے دیا جائے. سہل بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت حسن اور حسین رو رہے تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے. حضرت علی باہر نکلے تو انہیں بازار میں دینار پڑا ملا. فاطمہ کے پاس آئے اور بتایا. انہوں نے کہا فلاں یہودی کے پاس جائیں آٹا لیں. یہودی کے پاس آئے، اس سے آٹا خریدا. یہودی نے کہا کہ آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لیں اور آٹا لے جائیں. وہاں سے حضرت علی آٹا لے کر حضرت فاطمہ کے پاس ہے، ساری بات بتائی. انہوں نے کہا فلاں قصائی کے پاس جائیں گوشت لے آئے. وہ گئے اور اس کے پاس دینار گروی رکھوا دیا اور 1 دینار کا گوشت لے آئے. بس حضرت فاطمہ نے آٹا گوندا، ہنڈیا چولہے پر رکھی، روٹی پکائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. آپ تشریف لائے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اسے حلال فرمائیں تو ہم کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں. اور اس کا حال یہ ہے، پورا قصہ بتایا. آپ نے فرمایا کھاؤ. اللہ کا نام لے کر سب نے کھایا. ابھی اپنی جگہ بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گم شدہ دینار ڈھونڈ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر اسے بلایا گیا. پوچھنے پر اس نے کہا میرا بازار میں اب دینار گرا ہے. آپ نے فرمایا علی اس قصاب کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دینار میرے ہاں بھیج دو، کیونکہ گروی رکھا تھا جا کے. تمہارا دینار میرے ذمہ ہے. چنانچہ اس نے دینار بھجوا دیا. آپ نے اس لڑکے کے حوالے کیا. یعنی ویسے بھی وہ خرید کے نہیں لائے تھے بلکہ صرف ڈپازٹ کرایا تھا، کیونکہ ہو سکتا نیت یہی ہو کہ جو مالک ملے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا جب تک قرضہ اتارنے کے قابل ہو جائے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب مالک مل گیا تو کیا کیا؟ واپس کر دیا. جب ایسے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرنے کی طرف اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو. یعنی وہ 2000 تو دینا ہی دینا، وہ تو ایک فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان ویسے صدقہ خیرات کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے گی. پھر استغفار کثرت سے کرے انسان، تسبیحات پڑھے، اور ان تسبیحات میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے بھاگنے کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا، کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے
اور ہم سب کو بھی بخش دے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.